صلی علی رسول النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم یمہدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ روم کی آیات کریمہ ہے 21ویں پارے میں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ جب تم کہتے ہو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر توکل علی اللہ، کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں نا۔ ایاک کا مطلب ہے تیری ہی، اس کا مطلب ہے تیرے علاوہ کوئی کسی اور کی عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ایاک نستعین کا مطلب بھی یہی ہے کہ تیرے علاوہ ہم کسی اور سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے، وہ مدد کرنے کے قابل ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کدھر مدد مانگیں گے؟ کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے کوئی؟ صرف اللہ واحد لا شریک کیوں ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، باقیوں کو بھی پاس کوئی اختیار نہیں۔ اگر ہم دن میں اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ایک دو سجدے کہیں اور بھی اگر کر لیے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ اللہ کی سلطنت میں کمی ہو جائے گی یا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ سجدے کے قابل بھی نہیں، سجدے کے قابل ایک ہی ذات ہے، اور وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اللہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 اصول بیان کی۔ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اور اللہ نے بتایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تقدیر الہی تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ یہ وقت پورا کس نے کیا؟ اس نے یہ آخری وقت بڑا مشکل سے گزارا۔ وہ جی بڑی ملازمتیں کرتا رہا لیکن کوئی سکون اور ڈھنگ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ بڑا پیسہ تھا، بے شمار لوگ ہوں گے، ان کے پاس بڑا مال اور پیسہ ہوتا ہے، لیکن ایک رات بھی سکون کی گھر میں نہیں گزاری۔ اور ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو بس 2-3 روٹیاں، میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں کھانا کھا لیتا ہوں، لیکن مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے، میں آرام سے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، اور میں تو بڑا خوش ہوں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا۔ جس رب نے آج عطا کیا وہ کل اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ذہن میں بٹھا دو کہ یہ رزق کا کھولنا اور رزق کا تنگ کرنا، اس کی مقدار مقرر کرنا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو صاحب ایمان ہے۔ اللہ نے آگے وجہ بتائی، اگر تم اپنا رزق کشادہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں طریقہ بتا دیتے ہیں، تم رزق کشادہ کرو۔ یہ اختیار ہم نے انسانوں کو دیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک کسان ہے، وہ کہے جی بڑی سردی ہے، رات کو پانی لگانے جاتے ہی نہیں ہے، چھوڑے پر آرام سے سوئیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی فصل ہی خشک ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ایک کسان ہے، اس کو کہیں یار کورا پڑ رہا ہے، وہ کہے یار اپنے جو نئے پودے لگے ان کے اوپر ہم کوئی چیز ڈال دیں تاکہ وہ پودے بچ جائیں، وہ کہے چھوڑیں یار کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ پودے نہیں بچیں گے، تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی۔
آپ کو ایک طے شدہ کام کو، معمول کو اپنانا پڑے گا، اس کے بغیر تو ہوگا نہیں۔ آپ کیا میں ہاتھ بھی نہ ہلاؤں؟ یہ ہاتھ نہ ہلانے والا معاملہ جنت نہیں ہوگا۔ جب انسان جنت میں چلا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں رزق کے لیے اسے ہاتھ نہیں ہلانا پڑے گا، وہ صرف سوچے گا، ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، جیسے ہی سوچے گا وہ چیز اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، اور جب کھانا شروع کرے گا اور وہ کہے گا یار فلاں جگہ ایک چیز دنیا میں کھائی تھی، بڑا زبردست ذائقہ تھا، اس کا ذائقہ فوراً بدل کے اس میں چلا جائے گا۔ جو ذائقہ سوچے گا وہ ذائقہ بدلتا جائے گا، جس نعمت کے بارے میں خیال کرے گا وہ نعمت اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یہاں تک آتا ہے کہ وہ 70 سال تک بیٹھ کے کھاتا پیتے ہی رہے گا، اس کو کبھی یہ بھی نہیں گرانی محسوس ہوگی کہ یار پیٹ بھر گیا۔ جیسے یہاں دنیا میں ہمارے سامنے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے کو بھی بڑا دل کرتا ہے، لیکن کھانے کی سکت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ آنکھیں بھری، دل پیٹ تو بھر جائے مگر آنکھیں نہیں بھری، وہاں نہ آنکھیں بھریں گی نہ پیٹ بھرے گا، نہ محسوس ہوگا، ہلکا سا ایک پسینہ سا نمودار ہوگا اور وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، تحلیل ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم بتا رہے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تو ہم نے محنت کے ساتھ دنیا بنائی ہے، یہاں آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جب جناب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں تشریف لے آئے تو جبرائیل امین آئے ان سے ملاقات کے لیے۔ ظاہر ہے دنیا میں تھے پہاڑ کے اوپر، ایک چوٹی کے اوپر جہاں اللہ نے ان کو اتارا، اب انہیں دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھانا ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، دنیا جہان کی نعمتیں تھیں۔ شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ وہ فلاں چیز آپ کے پاس نہیں ہے، وہ فلاں پھل جو ہے جس کا اللہ نے آپ کو منع کیا نا، آپ وہ کھا کر کبھی دیکھیں۔ انسان کب مار کھاتا ہے؟ جب آپ کے پاس سب کچھ ہے تو آپ ہرس کریں، میں کہوں نہیں جی میں آپ کو وہاں کوئی چیز لے دیتا ہوں، اپنے یار میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت۔ آپ اس وقت پھنس جاتے ہیں، اس وقت اپنے لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہرس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ایک چیز آ جس کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ اس کے پیچھے بھاگے پھر رہے، اس بھاگے پیچھے میں یہ بھی کھو بیٹھتے ہیں، یا حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار جو ہم نے تمہیں عطا کی اسی پر قناعت کرو، اس میں سے حق نکالو، زیادہ دنیا نہ سمیٹو، زیادہ سمیٹو کہ کیا ہوگا؟ دین کے بنیادی کاموں سے رہ جاؤ گے، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر اللہ کا حق نہ نکال سکو گے۔ جب حق نہیں نکالو گے تو مجرم کر کے بچائے جاؤ گے۔ تو یہاں وہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے اور کچھ بیج لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیج میں زمین میں لگانے لگوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں آپ نے چیزیں اگانی کیسی۔ بیج لگائے گئے، جناب جبرائیل علیہ السلام لگانے والے تھے، فوراً پودے بن گئے، دانے آ گئے۔ جبرائیل امین نے وہ دانے نکالے، پتھر لیا، ان کو کہا کوٹیے، دانے کوٹ کے ان کو آٹا بنا دیا۔ آٹا بنا کے کہا کہ یہ طریقہ ہے روٹی بنانے کا، آگ جلائی، آگ جلائے گی، پتھر دو رگڑے گئے، آگ جلی، روٹی پکائی، اب اس کے اوپر رکھی اور پکائیے اس کو۔ پہلے زمانے میں پتھر کو گرم کیا جاتا تھا، آج بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں اونٹوں پر وہ پتھر گرم کر لیتے ہیں، پتھر کے اوپر روٹی ڈال دیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں، وہ پتھر کی حرارت سے گرم پتھر ہوتا ہے، وہ روٹی ایک سائڈ پہ پک جاتی ہے، پھر الٹا کر کے لگاتے ہیں، پھر وہ دوسری طرف پک جاتی ہے۔ جب وہ روٹی پک کے تیار ہو گئی، جناب آدم علیہ السلام کو بڑے حیران ہو کے روٹی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو ایسے دانے آئے، ایسے اتنے لمحوں کے اندر ہر چیز تیار ہو گئی، اور وہ دیکھ ہی رہے کہ روٹی ان کے ہاتھ سے پھسل گئی، کیونکہ پہاڑ تھا جہاں بیٹھ کے روٹی اوپر سے گری اور نیچے چلتی چلی گئی، لڑکتی چلی گئی۔ آدم علیہ السلام کو اس کے پیچھے بھاگ کے جانا پڑا پکڑنے کے لیے کہ یار یہ کہیں نیچے کھائی میں جلنا جا گیا۔ نیچے گئے، روٹی اٹھا کر لائے، جب واپس آئے تو سانس چڑھا ہوا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ تو بھائی بڑی مشقت جبرائیل امین نے بتایا کہ آپ کی اولاد کو دنیا میں اس روٹی کے لیے یہ مشقت اب کرنی پڑے گی، اب آپ کو پسینہ بھی آئے گا، آپ کو نیند بھی آئے گی، آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی۔ وہ تو وہ بڑے آرام سے آپ رہ رہے تھے وہاں پر، آپ کو اس نے پٹی پڑھائی کہ نہیں وہ ایک چیز جو نہیں ملی وہ لے لیں آپ۔ انسان اس ایک چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جس کی اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ بیٹھ کے دیکھے کہ یار اگر میں وہ نہ لوں تو میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ کہے گا یار مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اسی کو سنبھال لوں جو اللہ نے مجھے دیا تو میرے لیے تو وہی کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس ایک کی مقدمہ بازی میں یہ بھی سب کچھ مجھ سے چھن جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ شیطان کی پٹی ہے، وہ اسے راہ لگا دیتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، وہاں پہنچ جاؤ گے۔ میں نہیں یار آپ سوچیں میرے اس کام سے کسی کا کیا فائدہ ہوگا،
میرا کتنا نقصان ہوگا اس کام کی تلاش میں بھاگنے کے لیے، جبکہ اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ بے شمار چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی، ہم انہیں ضرورت سمجھ کے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ وہ حاصل بھی نہیں ہوتی، کیا فائدہ ہوا؟ آدم علیہ السلام نے اس کو چکھا اور پھر جنت سے نکلنا پڑا، اور وہ مشقت ان کی اولاد میں لکھ دی گئی، اور وہ مشقت آج تک ہم کر رہے ہیں۔ صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن آپ اٹھتے ہیں کہ یار کام پہ جانا ہے، مال لینے جانا ہے، بارش ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے نوکری کرنی ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ طبیعت خراب ہے تو سارے گھر والے بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مشقت ہم نے آدم کی فطرت میں رکھ دی ہے، اب آپ کو روٹی ایسے آسانی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں، جب آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے اس زندگی کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں، ہم نے کتاب دے دی، اس کے مطابق آؤ گے، پھر اسی ٹھکانے پہ پہنچا دیے جاؤ گے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہترین رہائش ہونی چاہیے، شاندار گاڑی ہونی چاہیے، اور بہترین کھانا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ ہماری روح نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، ہماری روح جنت میں رہ چکی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے لاشعور میں ہیں، وہ وہاں جانا چاہتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو بار بار کہوں کہ جی مجھے میں کیا بتاؤں، جی میرے والدین نے بچپن میں مجھے کیا کیا نعمتیں کھلائی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بہتر نعمتیں اپنی اولاد کو کھلاؤں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد رہے گا وہ جنت کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے شعور میں لکھ دی، اگر تم دوبارہ واپس آنا چاہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں ایک کتاب بھی دے دی ہے، اور تمہارے پاس پیغمبر بھی بھیجی ہے، وہ تمہیں طریقہ زندگی بتائیں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہاں کی زندگی بھی ہم تمہاری جنت بتا دیں گے، یہ زندگی بھی کیا ہو جائے گی، یہ زندگی بھی جنت کا نمونہ تمہارے لیے بن جائے گی، اور جب ظاہر ہے اس کے انعام میں ہم تمہیں جنت ہی دیں گے۔ یہاں تو میں اپنا گھر جہنم بنائے بیٹھا ہوں، آدھے رشتے داروں سے میری بول چال نہیں، محلے میں کسی کے میں سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، جہاں میں کاروبار کرتا ہوں وہ میرے پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، اور میں یہاں کے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ اللہ مجھے کس خوشی میں جنت عطا کرے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کو کوئی ایک کام تو بتائیں کہ جنت والا، آپ تو وہاں جا کر بھی یہی جھگڑے کرو گے، آپ تو وہاں جا کر بھی یہی فساد کرو گے، آپ نے تو کوئی دنیا میں سیکھا ہی نہیں۔ ہمیں یہاں سیکھنے کے لیے اور اپنے اعمال درست کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ایک وقت مقررہ کے لیے، اور بتا دیا ہے کہ آج بھی اگر آپ کو بلا لیا جائے تو جو آپ کا آخری عمل ہے وہ تو ٹھیک ہونا چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں آپ جنت چلے جائیں۔ اور مجھے کیا پتا کہ یہ جو آج میرا عمل ہے یہ میرا آخری عمل ہے، اس کے بعد مجھے اور عملوں کے ٹائم ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم وہاں چلے گئے کامیاب ہو کر، اگر میں کہوں کہ نہیں جناب آپ میرے دوستوں سے پوچھیے، میرے گھر والوں سے پوچھیے، میرے ملنے والوں سے پوچھیے، اگر وہ کہیں کہ یہ واقعی کہ ہم ان کی باتیں واقعی وہی ہیں جو یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، پھر تو میں اللہ سے امید کروں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن وہاں پھر ایک امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ سارے کام اخلاص کے ساتھ کرتا رہا، کوئی اور مقصد تو نہیں تھا۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ سارے اعمال منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی ہی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی مرضی کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، چاہے لوگ ناراض بھی ہوں تو اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ وہ خلیفہ تھے کہ مجھے کو نصیحت کیجیے، ساتھ لکھا کہ مختصر سی نصیحت کیجیے۔ ان نے ایک مختصر سی نصیحت لکھی کہ دیکھو جب بھی وہ کام کرنے لگو تو اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، چاہے لوگ اس کو ناپسند بھی کریں، اور اگر تم لوگوں کی خواہش کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے سپرد کر دیں گے، اور لوگ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور اگر تم اللہ کی رضا کے سامنے رکھ کے فیصلہ کرو گے، چاہے لوگ ناراض بھی ہوں، اللہ لوگوں کو تم سے راضی کر دیں گے۔ اللہ کے اختیار میں، دل تو اللہ کے اختیار میں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ جو یہاں فرشتے ہیں وہ تو صرف ہمارے اعمال لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کہا، اس اعمال کے پیچھے میری نیت کیا تھی اس کی اجازت اللہ نے فرشتے کو بھی نہیں دی کہ پتہ چلے۔ فرشتہ بھی میرے دل میں نہیں جان سکتا، فرشتہ بھی میرے ظاہری اعمال کو لکھ رہا ہے۔ ہاں جب انسان کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے بتائیں گے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ براہ راست بندے سے مخاطب ہوں گے، کوئی درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ بتائیں گے کہ یہ کام تم نے کیسے کیا تھا، بتاؤ ذرا، اور وہ حیران ہو جائے گا جب اللہ بتائیں گے کہ یہ ہے، یہ اس وقت تمہارے دل کی کیفیت تھی۔
اس کو وہ دل کی کیفیت دکھا دی جائے گی کہ یہ دیکھو یہ تمہاری کیفیت ہے۔ ایک میں اگلے دن پروگرام میں دیکھ رہا تھا، ایک رکشے والا آیا اور اس نے ایک ایسی جگہ جہاں لکھا ہوا تھا یہاں رکشا گاڑی کھڑا کرنا منع ہے، نو پارکنگ پلیس، کچھ راستہ تھا، اس نے وہیں رکشا کھڑا کیا، سواریوں کو اتارا، اتارنے کے بعد اپنی سگریٹ نکالی، سگریٹ لگائی، پھر کال ایک آدھی فون اٹینڈ کیا، پھر کسی کو کال کی۔ اتنی دیر میں پولیس کا کانسٹیبل وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ تم راستے کے اوپر گاڑی کھڑی کر کے کھڑے ہو، کتنے لوگوں کو تم نے مسئلے میں ڈالا ہوا، تمہیں نہیں خیال آتا کہ یہ تو نو پارکنگ لکھا ہوا؟ تو اس رکشا ڈرائیور نے کہا کہ نہیں جناب، میں تو بس ابھی سواری اتاری اور ابھی میں جانے لگا ہوں کہ آپ آ گئے، میں تو وہاں اتنی دیر سے کھڑا، میں احساس بھی نہیں ہوتا نا۔ اس نے کہا اچھا تم بس ابھی آئے؟ اس نے کہا میرے ساتھ۔ وہ 7 دن کا کنٹرول روم تھا، وہاں لے گیا، اس نے وہاں CCTV کیمرہ اسے دکھایا کہ یہ دیکھو۔ اس کیمرے میں اس نے دیکھا کہ میں آیا ہوں، میں کھڑا ہوں، سواری اتاری ہے، سگریٹ میں نے لگایا، پھر سگریٹ پی لیا، پھر کال ریسیو کی، پھر کال کی، اور پھر دیکھا کہ لوگ کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، مسئلے میں ادھر سے گزر رہا ہے اس کے رکشے کی وجہ سے، کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ کہتا ہے یہ دیکھو، کہتا ہے وہ بندہ خاموش ہو گیا، جیسے کہتے ہیں نا اسپیچ لیس، اس کا جواب نہ دے سکا کہ یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں بس کھڑا ہوں، کھڑا نہیں ہوا، ذرا دیکھو کہ تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آپ قیامت والے دن آئیں گے، ہم اس دن تمہیں تمہاری کتاب دکھا دیں گے، تمہاری CD تمہیں دکھا دی جائے گی، اور اس دن ہم کہیں گے کفا بنفسک کہ آج تم اپنا حساب خود ہی لے لو۔ تم جو کہتے ہو میں بڑے نیک کام کر کے آیا ہوں، یہ دیکھو یہ CD ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت تیری نیت کیا تھی، اس وقت تیرا مقصد کیا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اتنے کریم اور رحیم ہے کہ اگر ایک کام میں نے غلط نیت کے ساتھ بھی کیا ہے، چاہے 20 سال بعد کیا، اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی تو اس کام کی معافی مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ نیت میری غلط تھی، میری نیت کو آج خوش کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تیرے سارا عمل کو تجھ پر لوٹا دیں گے، تجھے اس کا بھی اجر عطا کریں گے کہ تو نے معافی جو مانگی۔ یعنی اللہ کتنے، ورنہ تو اللہ کیسے دنیا کا کوئی حساب کتاب والا تو کہتا ہے جی وہ نقصان جو آپ نے کر ہی دیا نا اس کا تو ذکر ہی نہ کریں جناب، وہ تو آپ میرا بیڑا غرق کر چکے ہیں، آپ اس کا کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں میں اس کا بھی اجر دے دوں گا تمہیں، اگر تم ایک دفعہ توجہ کے ساتھ توبہ کرو کہ مجھ سے واقعی وہ نیت میری درست نہیں تھی، واقعی وہ میرا کام غلط تھا، اور اگر تم اس غلطی پر آج بھی پچھتاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ معاف تو علیحدہ بات ہے، ہم اس کو بھی بدل دیں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق ہم کب کھولتے ہیں؟ وما اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں، معاشرے میں مساکین اور غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، وابن السبیل مسافروں کا حق ادا کرتے ہیں، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی طالب ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے رزق کھول دیں گے، اگر تم غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرو گے تو ہم خزانہ کھول دیں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حضرت بلال کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت بلال نے بڑی غربت دیکھی تھی، ایک عرب تھا امیہ، اس کے غلام تھے، وہ اتنی کوئی کھانے کے لیے کھجوریں دیتا تھا جس سے ان کا دن گزر جائے، سارا دن کام لیتا تھا، اور رات کو کہتا تھا کہ آپ نے یہ جو جو ہے جو گندم جو دے جاتا ہے اس کو آپ نے پیس کے سونا۔ آپ وہ ساری رات مشقت بھی کرتے، کام بھی کرتے۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو وہاں بھی کئی دن کئی مہینے بھوکے گزر گئے، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی، سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب حالات بہتر ہو گئے اور بحرین فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا تو مال غنیمت آنے لگ گیا، حضرت بلال نے بھی، جیسے آج ہمارے دیہاتوں میں آپ جائیں تو وہاں گھر کے اندر بوریاں رکھی ہوتی ہیں گندم کی، جی ہم نے گھر کے لیے 10 بوریاں لے لی، لوگ فصل کے شروع میں گھر کے لیے خرید لیتے ہیں۔ یہ ناجائز نہیں ہے کہ آپ سال کے لیے گندم خرید کے رکھ لیں، یہ بالکل ناجائز نہیں، یہ جائز ہے کہ سال کے راشن کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اتنا اکٹھا کر لیں کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ نیت خراب ہے۔ ہاں اپنے گھر کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر کا خرچہ 10 بوریاں، ہم نے 10 بوریاں فصل کے شروع میں لے کے رکھ لی، تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ رکھیے تاکہ آپ بے فکر ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس کی اجازت نہ دی،
کیونکہ جب آپ نے 10 بوریاں گھر میں رکھ لی ہیں نا، پھر وہ 10 بوریاں آپ کے لیے اس طرح بوال بن جائے گی کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے، بھوکا ہے، اس کے گھر روٹی نہیں اور آپ 10 بوریاں سنبھالے بیٹھے ہیں سال کے لیے، آپ کو کس نے کہا آپ سال زندہ رہیں گے؟ آپ نے اس کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے۔ آپ کے گھر 10 بوریاں پڑی ہیں اور آپ کا ایک رشتے دار غریب عزیز آتا ہے، جی ہمارے گھر تو کھانا ہی کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، فرشتہ ادھر ہی کہتا ہے اللہ تیرے مال کو تباہ کرے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے تجھے 10 بوریاں دی، اس میں سے دے اس کو۔ وہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ جمع کر لیں اور دیں ہی کسی کو نہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے گھر گئے تو گھر کے ایک کمرے میں آپ نے کھجوروں کا ایک ڈھیر دیکھا۔ انہوں نے کہا آپ حیران ہوئے، آپ نے کہا بلال یہ کیا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب پھر دوبارہ غربت تھی، وہاں تو فصل پہ ہوتا تھا نا، فصل نہیں اتری تو کھجوریں ختم ہو گئی، اویلیبل ہی نہیں، انہوں نے سیزن سے پہلے لے رکھی تھی۔ آپ نے کہا بلال یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھجوریں اچھی ملی، سستی ملی تو میں نے پیسے بھی تھے، میں نے خرید کے رکھ لی، ڈھیر بتائے۔ آپ نے کہا میں تمہیں جہنم کے دھوئیں سے ڈراتا ہوں، یہ جو مال جائز طریقے سے بھی جمع کرنا ہے یہ بھی جہنم کا دھواں ہے، اس سے نہ بچ سکو گے۔ آپ نے حکم فرمایا انفق الیک، تم خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کریں گے۔ بھائی تم ایمان رکھو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو گے، اللہ تیرے پہ خرچ کریں گے۔ حضرت بلال اسی وقت نکلے، ضرورت مندوں کو تلاش کیا اور کھجوریں بانٹنا، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اور آخری وقت تک وہ شام کے محاذ پر تھے، اور شام کے محاذ میں جو بڑے بڑے محلات فتح ہوئے تھے ان میں سے ایک محل وہاں کے امیر نے دیو تھا رہنے کے لیے۔ وہ کہتے اگر ساری زندگی میں کماتا رہتا تو یہ محل نہ خرید سکتا نہ بنا سکتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا اجر عطا کیا، ان کھجوروں کا جو میں نے غرباء پر تقسیم کی، وہ کبھی محتاج نہیں ہوئے، اللہ نے اتنا عطا کیا کہ ساری زندگی خرچ کرتے رہے، غلام تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبری دی کہ بلال مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ بلال مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا کیونکہ میری سواری کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ اعزاز اللہ نے کیوں بخشا؟ جناب بلال کی وہ محبت، وہ ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تھا۔ آج کوئی مجھے کہے کہ یار یہ جو آپ 10 بوریاں رکھے بیٹھے اس میں سے 2-4 بوریاں تقسیم کر دیں، میں تو 50 دفعہ سوچوں گا، 100 دفعہ مشورہ کروں گا اور آخر میں معذرت کر لوں گا کہ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جب بتا دیا گیا تو انہوں نے عمل کیا۔ آج بھی ہم حضرت بلال کا نام لیتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں، یہاں کو حضرت بلال کی برادری نہیں بیٹھی ہوئی، نہ کوئی انہوں نے میڈیا خریدا ہوا ہے جس پہ ان کی پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو بلال کے نام پہ مسجدیں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ عزت کس طرح بڑھا، اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں تیرا نام بلند کر دیں، لوگ تیرا نام عزت سے لیں گے، تو نے میرا عمل کیا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں ایک اور چیز سے خبردار کرتے ہیں کہ یاد رکھو تم مال بڑھانا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ساتھ خبردار کرتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اگر تم سود کے ذریعے اپنا مال بڑھانا چاہتے ہو کہ لوگوں سے سود لو، لوگوں کی سود پہ مال دو اور کہو جی میں تو گھر بیٹھا ہوں 20 لاکھ میں نے بینک میں رکھا ہوا ہے، مجھے ہر مہینے اتنے ہزار آ جاتا ہے، مجھے تو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے اتنے لوگوں کو سود پہ کر دیا ہوا ہے، مجھے تو ہر مہینے منافع گھر بیٹھے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ بالکل آپ کو یہ دھوکہ ہے۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں وہ مال نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، ہاں وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کہہ رہا ہم تو بھائی اس میں اضافہ، ہم نے سسٹم یہ بنا دیا ہے، ہم تو اس میں اضافہ کریں گے، اس میں ہم کبھی اضافہ نہیں کریں گے، کبھی برکت نہیں ڈالیں گے۔ جو سود خور ہوتے ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کی ذاتی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی انتہائی پریشان، ان کی مصیبتیں کبھی کم ہی نہیں ہوتی، مال بڑھتا ہے، بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، ایک آپریشن کرایا تو آدھا مال نکل گیا، کوئی اور حادثہ پیش آیا تو اور آدھا مال نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے برکت ہی نہیں رکھی، آپ کس خوشحالی میں مبتلا ہے؟ ہم نے وعدہ کر، قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ بھائی طریقہ کار ایک ہی ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اندر جتنی خرابی ہے، یہ آج ہم کہتے ہیں جی بڑی مس مینجمنٹ ہے، بڑی جی مس گورنمنٹ ہے،
جناب بڑی مہنگائی ہے، کرپشن میں ہم ماشاءاللہ ترقی کر کے اوپر چلے گئے ہیں، انصاف کے معاملے میں ہم اور پیچھے چلے گئے ہیں دنیا میں. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے اوپر ہم کسی کو بتا سکیں کہ فلاں چیز میں ہم آگے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. قرآن کے اندر اللہ نے قیامت تک کے لیے چیزیں رکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ دنیا کے اندر جتنی خرابی ہے نا، زمین کے اندر اور سمندروں کے اندر خوشی میں اور تری میں، یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہے، یہ ہم سب کی اپنی کمائی ہے. لیجزیکہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگوں کو ہم اس کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ ان خرابیوں سے. اگر میں خود بے ایمان ہوں بھائی، اس پہ ایمان پہ 10 تقریریں کرتا رہوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اگر یہ میں تہیہ کر لوں بصیرت انسان اور بصیرت مسلمان کی، یار میں چوری نہیں کروں گا، میں ٹیکس پورا ادا کروں گا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، میں جو کسی کے لیے کر سکتا ضرور کروں گا، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، چاہے وہ بجلی کی چوری ہے یا پانی کی چوری ہے یا کسی کی چوری ہے، تو کم از کم ایک چور تو کم ہو گیا نا. جب تک یہ ایک چور کم نہیں ہوگا نا، اس معاشرے سے چوروں کو نکالے نہیں جا سکتے. ہم سب چور ہیں. قرآن کہہ رہا ہے آپ اپنا محاسبہ کیجیے. ہم نے آپ سے محلے کا نہیں پوچھنا کہ آپ کے محلے میں کیا حالات تھے، ہم نے آپ سے آپ کی وارڈ کے بارے میں نہیں پوچھنا، ہم نے تو آپ سے آپ کے بارے میں پوچھنا کہ آپ بتائیے آپ کیا کرتے آئے. آپ اس دن اسپیچ لیس ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ وہ سارا اعمال نامہ میں دکھا دیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کیونکہ وہاں بے شمار لوگ کھڑے ہوں گے، اس کے گھر والے اولاد کھڑی ہوگی، وہ کہیں گے اچھا ہمارے ابا جی اس کے یہ کارنامے تھے، یہ وہ کرتے رہے دنیا میں، ہم نے تو ان کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایسا کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھا دیں گے اس کو. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دین کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے، دین کا لبادہ اوڑھ کے دھوکہ دیتا ہے، لوگوں سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، ہر وقت تسبیحات میں پکڑی ہوئی. آپ نے فرمایا جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، اللہ دنیا میں اس کو اس کے اعمال کی چادر اڑا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح کسی میدان میں کسی شخص کو کالی چادر پہنا کے کھڑا کر دیا جائے، لوگوں کو کہا کہ دیکھ رہے اس کو، اللہ ایسے اس کا بھرم توڑتے ہیں، اللہ ایسے اس کو اشکار کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں ایسے باز کو تو اجازت نہیں دیتا کہ بالکل ہی لوگوں کو مسلسل ہی دھوکہ دیتا رہے اور کوئی اس کو پوچھے. عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بنا دی ہیں دنیا کے اندر کہ اگر تم بھی عزت حاصل کرنا چاہو تو حاصل کرو، نیک اعمال اختیار کرو، اور زبان پہ کلمہ صالح، تمہاری زبان پہ اچھے کلمات ہونے چاہیے. کسی کو دو تو دعا ہی دو، گالی دینے کی ضرورت نہیں. کسی کو یہ کہنا اللہ تمہیں ہلاک کرے، اس کی بجائے آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ یار تمہیں ہدایت کرے؟ آپ یہ کہیں، یہ آپ کیوں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے؟ کیوں؟ جس عمل پر میں اسے کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں ہلاک کرے، وہ عمل تو میں بھی کر رہا ہوں، وہ عمل تو میں پیچھے پہلے بھی کرتا رہا ہوں، وہ عمل تو شاید کل بھی میں کروں. تو جب ہلاکت کی میری دعا خدا نہ خواستہ قبول ہو گئی تو پھر ساتھ میں بھی ہلاک ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہنا کہ یار اس نے اس کے لیے میں، ہاں اگر میں یہ کہوں کہ یار اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ اگر دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہو سکتا ہے مجھے بھی ہدایت عطا کر دے دے، یار اس نے تو ہدایت کی دعا مانگی. قرآن کہہ رہے ہیں اچھی بات کریں آپ، یا خاموش رہیں، بری بات کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ اس لیے تم پر پریشانی آتی ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ گائے اور بیل تو نہیں، جیسے ہم گھر میں جو دیہات میں رہنے والے ہیں وہ صبح کمروں سے، جن کمروں کے اندر گائے اور بیل کو باندھتے ہیں وہ نکالتے ہیں باہر، جو بھی درخت قریب ہوتا ہے وہاں باندھ دیتے ہیں، کوئی بھی جگہ ہوتی ہے وہاں اس کو باندھ دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے، دنیا میں اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہر عمل اس پر تم سوچو کہ یہ میرے ساتھ کیوں پیش آیا. جب تم سوچو گے اور غور و فکر کرو گے تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب اللہ دیں گے کہ یہ واقعہ اس وجہ سے آیا. یا اللہ فرمائیں کہ ہم تیرا درجہ بلند کرنا چاہتے تھے، یا تیرے اس گناہ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، یا تجھے ذائقہ چکھانا چاہتے تھے تاکہ تم توبہ کرو اور لوٹ آؤ. اس سے پہلے جہاں سے واپسی نہ ممکن ہے. اگر دنیا میں یہ حادثات نہ آتے نا ہمارے ساتھ، یہ چھوٹے موٹے واقعات نہ آتے تو ہم کبھی توبہ ہی نہ کرتے. پھر بڑا واقعہ پیش آتا، اور جب بڑا واقعے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، جب انسان مرنے لگے گا، فرشتہ سامنے آئے گا، اس وقت وہ ایک ہی خواہش کرے گا
وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے تو کئی شرائط ہیں نا جی، نماز کا وقت بھی تو ہونا چاہیے، پانی بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر میں گھر میں ہوں، میں حج کہوں جی میں نے حج نہیں کیا، میں اب حج کرنا چاہتا ہوں، کہ ٹیک کے بیٹھ گئے بھی حج کا تو سیزن ہی نہیں آیا، میں نے کبھی روزے نہیں رکھے، مجھے روزے رکھے گا، ابھی تو دن کا وقت ہے، روزہ تو آپ نے سحری کر کے رکھنا تھا نا، اب اتنا وقت، ہاں ایک کام وہ کر سکے گا اس وقت، سورہ یاسین میں آتا ہے، وہ کہے گا کہ اے فرشتے لمحے کے لیے رک جا، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ صدقے کے لیے کوئی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے میرے مال میں سے صدقہ دے دیں، فلاں کو صدقہ دے دیں، ادھر ہی آپ کہہ سکتے ہیں یہ صدقہ میری طرف سے ہو گیا، وہ گھر والے دے نہ دیں آپ کی طرف سے ادا ہو گیا۔ فرشتہ اسے کہے گا کہ اب تمہیں صدقہ دینے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ اب آپ کا نام، میں جب آ گیا ہوں تو اس وقت آپ کا نامہ اعمال بند کر کے آیا ہوں، اب آپ کو ایک کلمہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ جو کلمات آپ نے ایکسپریس کرنے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دانے دانے پر مہر ہے، صرف دانے دانے پہ مہر نہیں ہے، ہمارے کلمات بھی کیلکولیٹڈ ہیں کہ کتنے ملین کلمے میں نے بولنے، کتنی میں نے باتیں کرنی، کتنے میں نے نوالے کھانے اور کتنا میں نے پانی پینا۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی پھر ہم نے دوائی بھی ڈالی تو گلے سے نیچے نہیں اتری، وجہ تو اس کو تو گلے سے اتر ہی نہیں سکتی، آخری دوائی تو وہاں طے ہو چکی تھی، آخری نوالا اور قطرہ اللہ نے طے کر دیا تھا، اب اس کے بعد کوئی نوالا، کوئی قطرہ، کوئی دوائی ڈالی نہیں جا سکتی۔ اور اس وقت ہم کہتے ہیں جی بیچارے کلمہ بھی نہیں پڑھ سکے، بھائی وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے کہ جتنے کلمے انہوں نے پڑھنے تھے وہ وقت گزار چکے تھے۔ ہم سارا دن فضول بولتے ہیں، اپنے کیلکولیٹڈ کلمے ضائع کرتے پھر رہے ہیں فضول بول بول کے، بجائے کہ ان کو سنبھال کے رکھیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہ وہ اگر چاہیں گے وصیت کرنا تو فرشتہ اس کو وصیت کی بھی اجازت نہیں دے گا، کہ بھائی صدقہ دینا تھا تو آپ کی عمر مبارک 60 سال ہے، 60 سال میں تو آپ کو ٹائم نہیں ملا صدقہ دینے کا، تو آج یاد آ گیا صدقہ ہمیں دیکھ کر، آپ کو 50 بڑی عمر 40 سال 50 سال، جب ہم کمانا شروع کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے جب تم کمانے لگو اور پہلے دن تمہاری کمائی ہاتھ میں آ جائے تو اس کو اللہ کی راہ میں نکالو، اس میں سے حصہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا ہی دے دو، کچھ اس میں سے اللہ کی راہ میں، کتنا اللہ مانگ رہے ہیں، اگر تمہارے پاس 100 روپے آئے تو 2.5 روپے تو کم از کم اللہ کی راہ میں، 100 میں سے 2.5 کیا چیز ہے؟ یہ صحابہ اکرام نے یہ 2.5 روپے والی زکوٰۃ نہیں دی، مجھے صحابہ کی حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نہیں ہے زکوٰۃ، یہ میں آپ کو بات قرآن پاک سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، جہاں تک میری تو ناقص علم ہے، آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کی، اور کسی صحابی نے بھی 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ صحابہ کہتے تھے یہ بخیلوں کی زکوٰۃ ہے، 100 میں سے 2.5 دینا، کیونکہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ماذا ينفقون، ہم کتنا خرچ کریں؟ قرآن نے حکم دے دیا کل لفظ جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے وہ خرچ کرو، کیا کرو؟ جو تمہاری ضرورت سے، میری ضرورت 10,000 ہے یار، تو 10,000 سے زیادہ اللہ کی راہ میں دو۔ تو صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ساری زندگی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب مال آ گیا تو آپ گھر نہیں تشریف لے گئے سونے کے لیے، آپ نے کہا کہ ایسا نہ ہو، اور ایک دفعہ آپ گھر آ گئے، وہاں جب سونے لگے تو چارپائی پہ ہاتھ رکھا تو وہاں 4 اشرفیاں پڑی تھیں جو کہیں سے آئی تھی اور تقسیم سے رہ گئی، عشاء ہو چکی تھی، لوگ وہاں اس زمانے میں ٹی وی ریڈیو تو تھا نہیں، لوگ سو جاتے تھے، عشاء کے بعد نماز تہجد پہ اٹھتے تھے، آپ نے پوری رات کروٹیں بدلتے گزری، پوری رات گزاری۔ ام المومنین نے پوچھا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سوئے نہیں، آپ نے کہا کہ میرے گھر میں 4 اشرفیوں کا مال پڑا ہے، اگر اس رات میں اللہ کے حضور پیش ہو گیا، میری موت آ گئی تو میرے گھر سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ 4 سونے کی اشرفیاں آپ گھر میں رکھ کے بیٹھے تھے اور آپ نے پوری رات ہی گزار دی، کتنے مستحق ہوں گے؟ اور صبح فجر کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ اس کو تقسیم کیا آپ نے بتا دیا کہ بھائی مال جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، مال تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ اللہ نے پھر کتنی وسعت عطا کی، اس وقت کی دنیا کے آپ حکمران تھے، پوری دنیا کا مال غنیمت آپ کے سامنے ڈھیر دیا جاتا تھا، آپ تقسیم کرتے تھے۔ یہی حال صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا تھا، کیا وہ فقیر ہو گئے تھے؟ اللہ نے ان سے فقر دور کر دیا، اللہ نے ان کو عطا کرنے والا بنایا۔ آج بھی یورپ کے اندر جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً سب سے پہلے، جیسے ہمارے یہاں پولیو قطرے والے آ جاتے ہیں کہ یہ بچے کو ہم نے قطرے ڈالنے ہیں، وہاں وہ آ جاتے ہیں کہ یہ جناب یہ شوگر ٹیسٹ کا اپریٹس ہے، یہ بچے کے لیے ہم دے رہے ہیں، یہ بچے کے لیے دودھ ہم دے رہے ہیں، اور آج سے آپ کے بچے کو اتنی اسکالرشپ ملے گی جب تک بچہ سکول نہیں جاتا، اور سکول کی تعلیم فری ہوگی۔
اگر آپ ان ممالک کے اسکینڈینیوین ممالک میں یا UK میں پوچھیں گے یار یہ آپ کیوں دینا چاہتے ہیں، میں نے تو آپ کو اطلاع نہیں دی، میں تو صرف بچے کی انٹری رجسٹر کرائی تھی وہاں محکمے میں، اس کے بعد اب اس محکمے کا کام ہے آپ کے بچے کو دیکھنا، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی انڈر عمر لاز، عمر کے قانون کے تحت یہ ہم پر لازم ہے ریاست کا کہ بچوں کی دیکھ بھال کی جائے۔ ان کو اور عمر کا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں عمر لاز ہیں جی جس کے مطابق ہم یہ بنا رہے ہیں اور ہم ہر بچے کو دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کیا قوانین بنائے تھے جس کی وجہ سے آج بھی ہم انہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ ہم نے صرف ریاست مدینہ کا ہی نام سنا ہوا کہ وہ تھی ریاست، اور ہم نام لکھ دیں کہ ریاست بن جائے گی۔ اس ریاست کو بنانے میں ہر فرد نے حصہ لیا تھا، یاد رکھیے گا۔ جب تک ہم میں سے ہر فرد اس قرآن کی تعلیم کے مطابق مستحق لوگوں تک ان کا حق نہیں پہنچاتا، لوگوں کے ساتھ زیادتی سے ہم باز نہیں آتے۔ اب عدالتوں میں چلے جائیں، 80% مقدمات رشتہ داروں کے درمیان ہیں، بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے، بہن کے ساتھ جھگڑا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہے جائیداد کا، اور جو باقی ہیں وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، اس نے دیوار ڈالی، اس نے رہ کر لیا۔ ہمارے میں اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم محلے کے 4 بندے بلائیں اور بیٹھ کے کہیں یار آپ ہماری دیوار سیدھی کر دیں، یہ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ اسی دن شاید اگلی نماز سے پہلے معاملہ طے ہو جائے۔ وہاں 20-20 سال مقدمات چلتے ہیں، وہ کلا کی موج لگی ہوئی ہے، وہ دونوں پارٹیوں سے فیس لیتے ہیں اور چلا رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں کہ میں نے ادھر سے مقدمہ جیت لیا، اگلی عدالت سے دوسرا جیت جاتا ہے، تیسری عدالت سے چوتھا جیت جاتا ہے۔ قرآن کیا ہمیں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں شاوروا بینہم، آپس میں مشاورت سے چیزیں طے کریں۔ صحابہ اکرام بھی تھے، ان کے بھی اختلافات ہوتے تھے، وہ مسجد میں بیٹھ کے طے کر لیا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، کیا ہو بھائی بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ کیا ان کے ہاں یہ اختلافات زمین کے نہیں ہوتے تھے؟ اس زمانے میں زمین کی حد بندی نہیں ہوتی تھی، بے شمار مسائل تھے ان کے، لیکن وہ تمام مسائل آپس میں بیٹھ کے ایک ہی جگہ طے کر لیا کرتے تھے، اللہ کے خوف کے ساتھ کہ یار یہ وقت اللہ نے اس لیے تو نہیں دیا کہ ہم مقدمے بازی کے اندر ضائع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم قرآن حکیم کے ان سنہری اصولوں پر کام نہیں کریں گے، ہمارے حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم آج اپنے حالات کو بدلنا چاہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ ان اعمال میں عمل کریں، انفرادی طور پر بھی آپ کامیاب ہوں گے اور اللہ ہمیں اجتماعی کامیابی بھی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔